السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندگی کے آسائشوں سے بہرمند کیا، اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میں ہمیں ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھے۔ آمین سم آمین۔ سپریم کورٹ میں سانحہ آرمی پبلک اسکول کی انکوائری رپورٹ پبلک کرنے کا حکم دے دیا۔ آج خود نوٹس اتنی آسانی سے نہیں نپٹائیں گے، چیف جسٹس گلزار احمد نے واضح کر دیا۔ ریمارکس دیے کہ شہداء کے والدین کو مطمئن کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کورٹ میں سانحہ آرمی پبلک اسکول از خود نوٹس کی سماعت چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ دوران سماعت شہید بچوں کے والدین عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ المیہ ہے کہ ہمیشہ چھوٹے ملازمین کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، اب چھوٹے ملازمین کے خلاف کارروائی کی روایت ختم کرنا ہوگی۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول کی پیش کی اطلاع کیوں نہیں تھی؟ غفلت کا مظاہرہ کرنے والے بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے دہشت گرد۔ شہداء کے والدین کو مطمئن کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت یقینی بنائے کہ مستقبل میں آرمی پبلک اسکول جیسا سانحہ نہ ہو سکے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہر سانحے پر کارروائی اوپر سے شروع ہو۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو حکومت کی جانب سے آئندہ کا لائحہ عمل پیش کرنے کا حکم دے دیا اور امان اللہ کنڈرانی کو شہداء کے والدین کی قانونی معاونت کی ہدایت کر دی۔ دوران سماعت شہداء کے والدین نے چیف جسٹس کو APS پشاور کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ چیف جسٹس نے دورے کی دعوت قبول کر لی۔ کیس کی سماعت 1 ماہ تک ملتوی کر دی گئی۔ سہرش خان، سچ نیوز، اسلام آباد۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله، حي على حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللہ
لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة. پاکستانی ہندوؤں کے قتل کے خلاف پاکستان ہندو کونسل کی جانب سے شاہراہ دستور پر اس وقت احتجاجی دھرنا جاری ہے. بارش کے باوجود یہ دھرنا جاری و ساری ہے. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے علمدار بلوچ سے. جی علمدار. جی بالکل عروج، دیکھیں کہ پاکستان ہندو کونسل کے زیر تمام جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے جو ہے وہ دھرنا جاری ہے. یہ دھرنا جو ہے بھارت میں جو 11 پاکستانی ہندوؤں کو جو ہے ان کی پراسرار جو موت ہوئی ہے اس کے خلاف کیا جا رہا ہے. کل سے قافلے یہاں اسلام آباد جو ہے وہ رات کو پہنچے تھے اور انہوں نے یہاں پر آ کر بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے جو ہے وہ پڑاؤ ڈالیا تھا اور آج وہ پڑاؤ جو ہے وہ دھرنے میں تبدیل ہو چکا ہے. اس وقت جو بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے شاہراہ دستور ہے، یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد اس وقت ہندو کمیونٹی کی جو ہے وہ موجود ہے اور بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی یہاں پر کی جا رہی ہے. پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی یہاں پر لگائے جا رہے ہیں اور یہاں پر جو مین اس دھرنے کو لیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر رمیش کمار، وہ یہاں پر پہلے انہوں نے گفتگو کی. ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ بہت بڑا ظلم کیا گیا جو بھارت میں پاکستانی ہندوؤں کا جو پراسرار موت ہوئی ہے، بہت بڑا ظلم ہے اور ہم بھارت کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس جو قتل کی انکوائری ہے اس کی رپورٹ کو جو ہے وہ سامنے لائے، تحقیقاتی جو رپورٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم یہاں پر اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک اس سارے معاملے کی کوئی حقیقت جو ہے وہ سامنے نہیں آتی. یہاں پر ہندو کمیونٹی سے اظہار یکجہتی کے لیے جو وفاقی وزیر فواد چودھری بھی یہاں پر دن میں آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ فواد چودھری بھی آئے تھے اور انہوں نے بھی بات چیت کی دھرنے سے. علمدار بلوچ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. تحریک انصاف کے رہنما اور ہندو کونسل کے سربراہ ڈاکٹر رمیش کمار کہتے ہیں کہ ہندو برادری ایک آواز پر اسلام آباد پہنچی ہے. بھارت لوگوں کو شہریت دینے کے بجائے جاسوسی کے لیے استعمال کرتا ہے. لوگ جاسوسی سے انکار کرتے ہیں تو قتل کر دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا بھارت میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے قتل کی تحقیقات چاہتے ہیں. اب وقت آ چکا، ہمیں سمجھوتا ایکسپریس کا بھی حساب لینا ہوگا. ہندو برادری اس خطے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے کردار ادا کرے گی. اس ناکام پالیسیوں کی وجہ سے جو لوگوں کو جاسوسی میں اگر یوز جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ویلکم، اور مگر جو یوز نہیں ہوتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے. ہم ان کو دکھانا چاہتے ہیں. میں نہیں سویا ہوں کیونکہ میرے بھائی وغیرہ جو اتنے دور دور سے جو آئے ہیں ان سب کو، یہ تو میڈیا بنا، ان سب کو میں نے کہا میں ان کو دیکھوں کہ کس طریقے سے وہ ہیں. صبح 7 بجے میں یہاں سے گیا ہوں، پھر سارے حالوں کے اوپر گیا ہوں، کس طریقے سے میری مائیں بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، کس تکلیف میں تو نہیں ہے. آج بھی ان کا جوش جذبہ یہی تھا کہ آپ آرام کریں. ہمیں وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں بھارت میں بی جے پی کی فاشسٹ حکومت انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث ہے. پاکستان کی ہندو کمیونٹی کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. انصاف کے حصول کے لیے حکومت پاکستان ہندو برادری کے ساتھ کھڑی ہے. جودھ پور میں پاکستانیوں کے قتل کی تحقیقات ہونی چاہیے. پاکستانی ہندوؤں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. کنٹرول لائن پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر پاکستان نے بھارتی سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا. پاکستان کی جانب سے سینئر بھارتی سفارتکار کو احتجاجی مراسلہ تھمایا گیا جس میں بتایا گیا کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی افواج کی جانب سے شہری آبادی کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق رواں سال بھارت نے اب تک جنگ کی 2340 بار خلاف ورزیاں کی ہیں.
खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने फिर सियासतदानों को धमकी दे दी। कहा टेलीफोन डेटा आउट कर दिया तो मुल्क में कयामत आएगी। आप मुलाकात करते हैं, मैं बाहर इंतजार करता रहता हूँ। रॉ का एजेंट नहीं, फख्र है, पाक फौज का तर्जुमान हूँ। उनका मजीद कहना था कि मरियम नवाज ने पहले नवाज शरीफ को मरवाया, अब भी मरवाएगी। आउट कर दिया तो इस मुल्क में क़यामत आ जाएगी, इस मुल्क में शोर शराबा पड़ जाएगा। बाज़ का ऐसा होता है, आप अंदर बैठे होते हैं, मैं बाहर इंतजार कर रहा होता हूं क्योंकि आपकी मीटिंग लंबी हो जाती है। मैं पाक फौज का तर्जमान हूं, मुझे इसका फख्र है। मरियम साहबा ने पहले नवाज शरीफ को मरवाया, अब भी इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ को मरवाएंगी। नवाज शरीफ को इख्तिदार से निकालने वाली मरियम है, ना ये इस्तीफा देंगे, ना ये धरना देंगे। जहां ये जलसा करेंगे, कुछ वक्त के बाद, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद मैं भी जलसा करूंगा, बगैर पैसों का करूंगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि चेयरमैन नैब को मालम जब्बा, बिलियन ट्री, सुनामी, आटा चोरी का रिंग लीडर नजर नहीं आता। गिलगित बिल्तिस्तान के इंतखाबात आ रहे हैं। ये शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। 58 वॉल्यूम और 110 गवाहों के बयानात में एक लफ्ज शहबाज शरीफ के खिलाफ नहीं। मसाबकाती कमीशन का जहांगीर तरीन को शुगर मिल पर छापा, अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। कार्रवाई 14 सितंबर को शुगर मिल्स एसोसिएशन के दफ्तर से लिए गए रिकॉर्ड की रोशनी में की गई। जराये के मुताबिक शुगर मिल्स के सीनियर एहलकार से हिदायत मिलने के शवाहिद मिले थे। शुगर मिल्स का सीनियर एहलकार चीनी बहरान के दौरान मुसलसल शुगर मिल्स एसोसिएशन से राब्ते में रहा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरी किस्त के लिए जायजा मुज़ाकरात का एक और दौरा हुआ। दोनों फरीकैन ने तीसरी किस्त की हतमी मंजूरी से कबल बातचीत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ारत खजाना ज़राए के मुताबिक दोनों फरीकैन ने वर्चुअल मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। दूसरे जायजा मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए कोशिश की गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरी किस्त के लिए मुज़ाकरात कोरोना वायरस की सूरत हाल के बाद एक बार फिर से शुरू हुए थे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को तीसरी किस्त जारी की जाएगी। कराची में मुर्तजा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे खुशी होती कि MQM के ये लोग कराची की नुमाइंदगी इन इशूज के ऊपर करते हैं। ये उमर अयूब वो साहब हैं, वो साहब हैं जो कि छुट्टी के दिन काम करते हुए काम नहीं करते, तस्वीर खींचते हैं अपनी। छोड़िए, सिंध में पाकिस्तान की 70% गैस पैदा होती है। आइन का आर्टिकल 158 ये कहता है कि जिस सूबे में गैस पैदा होती है उस सूबे का पहला हक है, उसको प्रेसिडेंस मिलेगी। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि सूबा सिंध की आवाम सूबा सिंध की सनतों के ऊपर डाका डाल रहे हैं, हमारी गैस के ऊपर डाका डाल रहे हैं और हमें मजबूर कर रहे हैं कि सिंध की गैस जो है वो हमें ना दे और हमें महंगी LNG और RLNG दे। मैं आपके सामने आइन की बात कर रहा हूँ। आइन को फॉलो करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उमर अयूब साहब की भी जिम्मेदारी है, MQM वालों की भी जिम्मेदारी है और वजीर आजम पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है। तो बजाय इसके कि वो इस तरह की ब्लेम गेम करें, बहाने करें, उनको मेक श्योर करना चाहिए। खबरें होंगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। की जानिब से कंट्रोल लाइन पर एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने बरोह सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारतीय फोर्सेज की फायरिंग से 8 साल का बच्चा शदीद जख्मी हो गया। आपको बताएं कि भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने बरोह सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारतीय फोर्सेज की फायरिंग से 8 साल का बच्चा शदीद जख्मी हो गया। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।